ذیابیطس کا علاج۔ ذیابیطس کے علاج اور کنٹرول کے لیے ادویات کے ساتھ ساتھ غذائی پرہیز، چہل قدمی اور غذائی احتیاط کی سخت ضرورت ہے، جس کے متعلق ہم آپ کو پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں۔ علاج کے لیے تینوں چیزوں پر عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔ عموماً لوگ صرف دوائیں کھاتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے ہیں یا چہل قدمی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے میں ذیابیطس کا کنٹرول ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تینوں چیزوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو اپنے مرض میں استعمال ہونے والی ادویات کے بارے میں بنیادی معلومات کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ذیابیطس کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں، یعنی ذیابیطس کی گولیاں اور انسولین کے انجیکشن۔ ذیابیطس کے علاج عمومی مراحل شمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ذیابیطس کا علاج کرنے کے لیے اگر خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہو تو غذائی احتیاط سے شروع کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ چہل قدمی اور ورزش کی جاتی ہے۔ اگر اس سے آپ کی ذیابیطس کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو ذیابیطس کی ادویات یعنی گولیوں کا استعمال کرنا شروع کرایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی شوگر غذائی کنٹرول، چہل قدمی، ورزش اور گولیوں کے استعمال سے بھی کنٹرول یا بہتر نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو علاج ایک سے زائد گولیاں استعمال کر کے کیا جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی ذیابیطس کنٹرول نہ ہو تو گولیوں کے ہمراہ انسولین کے ٹیکے شروع کرائے جاتے ہیں۔ اگر گولیوں اور انسولین سے بھی آپ کی شوگر کنٹرول نہ ہو تو انسولین کے ٹیکے کی مقدار اور تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ذیابیطس کے کنٹرول کے لیے کھانے والی ادویات یا گولیاں۔ ذیابیطس کے علاج میں استعمال ہونے والی گولیاں دراصل ایسے کیمیائی مرکبات سے بنائی جاتی ہیں جو جسم میں انسولین کی مقدار کو بڑھاتی ہیں اور اس کے عمل کو جسم کے خلیوں پر زیادہ مؤثر کرتی ہیں۔ یہ ادویات خود انسولین نہیں ہوتی ہیں۔ ذیابیطس کے کنٹرول کے لیے کھانے والی ادویات کو چند گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سلفونائل یوریا، بائیگونائڈ، الفا گلوکوسائڈ انہیبیٹرز، میگلیٹینائڈ، تھیازولیڈین، ڈیونس۔ ذیابیطس کی گولیوں کے استعمال کے ضمن میں اہم ہدایت: مریض ایک ہی گروپ میں سے دو قسم کی گولیاں ہرگز ایک ساتھ استعمال نہ کریں۔ شکر کم کرنے کی گولیوں کے استعمال میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گلیمیپرائڈ کے علاوہ سلفونائل یوریا گروپ کی دوسری گولیاں کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے کھائی جائیں۔ بائیگونائڈ گروپ کی گولیاں کھانے کے درمیان یا فوراً بعد کھائی جائیں۔ ایک کاربوز کھانے کے پہلے حصے میں لینا ضروری ہے، ورنہ اس گولی کا اثر نہیں ہوگا۔ میگلیٹینائڈ گروپ کی گولیاں کھانے سے 15 منٹ پہلے کھائی جائیں۔
گولیوں کی مقدار میں بتدریج ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اضافہ کیا جائے۔ مختلف گروپ کی دوائیں ملا کر دی جا سکتی ہیں، اور اب مختلف گروپ کی دوائیں کمبینیشن کی صورت میں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ شوگر کم کرنے کی ادویات مختلف طریقے سے خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ یہ لبلبے کی بیٹا خلیے سے انسولین کے خارج کرنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے اور اس کی اثر پذیری پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ذیابیطس ہونے کے بعد شوگر کنٹرول انتہائی ضروری ہے، لیکن دوسری بیماریوں کی موجودگی میں دوا کا انتخاب خصوصی توجہ چاہتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض مستند معالج کی تجویز کے بغیر اپنے طور پر دوا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ ان ادویات کا اہم اثر جگر پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جگر کو غیر ضروری طور پر زائد شکر بنانے سے روکتی ہیں۔ یہ انسولین کی اثر پذیری میں اضافہ کرتی ہے اور خلیوں کی گلوکوز کو استعمال کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے۔ کچھ ادویات پٹھوں اور جسم کی چربی والے حصوں میں انسولین کی اثر پذیری بڑھا دیتی ہے۔ کچھ ادویات نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ اور شکر کے ہاضمے کو آہستہ کر دیتی ہیں، جس کے باعث غذا لینے کے بعد خون میں شکر کی مقدار آہستگی سے بڑھتی ہے۔ کچھ ادویات بیٹا سیل سے انسولین کے اخراج کو بڑھاتی ہیں۔